بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها تنزیل غیر المنکر منزلۃ المنکر۔ منہا یہ گفتگو گزشتہ بحث سے مربوط ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ خبر کی تین حالات ہے: خبر ابتدائی، خبر طلبی، خبر انکاری، اور یہ مخاطب کے حالات کے مقتضا کے مطابق ہوگا۔ اگر مخاطب کا ذہن خالی ہو تو خبر ابتدائی کے طور پر پیش کرے گا، اگر مخاطب شک میں ہو تو خبر طلبی کی شکل میں پیش کرے گا، اگر مخاطب انکار کے حالت میں ہو تو خبر انکاری پیش کرے گا۔ لیکن صاحب کتاب نے آخر میں بتایا کبھی کبھار اس ظاہر کے تقاضا کے برعکس بھی عمل کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ نکات ہے، کچھ موارد ہے جس کی بنیاد پر مقتضی ظاہر کے خلاف چلنا ہوگا۔ ان میں سے دو مورد گزشتہ درس میں بتا دیا۔ تیسرا مورد یہ ہے کہ ومنہا یعنی ان موارد میں سے جہاں پہ ظاہر کے تقاضا کے برخلاف چلنا ضروری ہے، تنزیل غیر المنکر منزلۃ المنکر، غیر منکر شخص کو منکر کی جگہ پر نازل کرنا ہے۔ وہ بندہ جو سامنے ہے، مخاطب ہے، وہ انکار تو نہیں کر رہا ہے، لیکن کچھ علامات ظاہر ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انکار کی حالت میں ہے، یعنی انکار کی علامتوں سے پتہ چلتا ہے، تو اس کو منکر شمار کرنا ہے، چونکہ علامت کی بنیاد پر۔ حقیقت میں وہ منکر نہیں ہے، علامت کی وجہ سے اس کو منکر شمار کرنا ہے۔ اس کے لیے مثال دیا ہے حجل بن نزلہ یا حجل بن نزلہ قیسی کا شعر ہے اپنے چچزاد بھائی شقیق کے بارے میں۔ شقیق اس کے چچزاد بھائی تھا اور اس نے ایک دفعہ نیزے کو چوڑا رکھ لایا، تو نیزے کو اپنے رانوں پر چوڑا رکھا یا اپنے کاندھے پر چوڑا رکھ کر آیا، تو یہ حجل ابن نزلہ نے اس کے لیے استہزاء اور مذاق اڑانے کے طور پر ایک شعر پڑھا ہے: جاء شقیق عارضا رمحہ، شقیق آیا در حالے کہ اپنے نیزے کو چوڑا رکھا ہوا ہے۔ ان بنی عمک فیہم رماحون، بے شک آپ کے چچزاد بھائیوں کے پاس نیزہ ہے۔ اب یہاں پہ ان تاکید کیوں لایا؟ در حالے کہ شقیق تو اپنے چچزاد بھائیوں کے نیزے کا منکر تو نہیں ہے، پھر بھی یہاں جملے کو تاکید کے ساتھ لایا ہے ان کے ذریعے سے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پہ حجل ابن نزلہ نے اس شقیق کے آنے کا جو طریقہ نیزے کو چوڑائی کی شکل میں رکھ کر جو آیا ہے، اس کو نازل منزلہ انکار قرار دیا، یعنی یہ علامت انکار شمار کیا اور وہ نیزہ ہونے کا منکر ہے، اس لیے کلام کو تاکید کیا۔ حقیقی منکر نہیں ہے، اس کو منکر کے منزلت پر قرار دیا ہے، اور اپنے شعر میں پہلے غائب کا صیغہ لایا، اس کے بعد کلام میں التفات انجام دیا۔ التفات کا مطلب یعنی ایک کلام کا رخ دوسری طرف پلٹائے، جیسے کہ پہلے غائب ہو بعد میں مخاطب کی طرف پلٹائے، یا پہلے متکلم ہو بعد میں مخاطب کی طرف لائے، اس کو کہتے ہیں التفات۔ تو یہاں پہ شاعر نے التفات بھی کیا ہے، پہلے غائب کا صیغہ لایا، اس کے بعد مخاطب کا صیغہ لانا، یہ علامت استہزاء اور تحکم ہے۔ تحکم یعنی مذاق اڑانا اور اس کا کیا ہے، استہزاء کرنا ہے۔ بس یہ ایک مورد یہاں تک ختم ہو جائے گا، اس کے بعد چوتھا مورد ایک اور مثال ہے، وہ آگے بتائیں گے۔ الثالث ومنہا یعنی ان موارد میں سے جہاں پہ مقتضی ظاہر کے برخلاف چلنا ہے، تنزیل غیر المنکر منزلۃ المنکر، غیر منکر مخاطب کو منکر کی منزلت پر قرار دینا ہے۔ اذا ظہر علیہ شیء من امارات الانکار، اگر اس مخاطب پر انکار کے کچھ علامتیں ظاہر ہو، مثال کا قول حجل بن نزلہ القیسی، جیسا کہ شاعر حجل بن نزلہ قیسی نے کہا من اولاد عم شقیق، اور حجل بن نزلہ کون تھا؟ شقیق کے چاچزاد بھائیوں میں سے تھا، اس کے بہت چاچزاد بھائی تھے، ان میں سے ایک حجلہ ابن نزلہ تھا۔ اس نے شعر پڑھا: جاء شقیق، شقیق صاحب تشریف لایا ہے،
عارضاً رمحہ، در حالیں کہ اپنے نیزے کو چوڑا رکھا ہوا ہے، سیدھا نہیں رکھا، چوڑا. ان بنی عمک فیہم رماح، بے شک آپ کے چاچا زاد بھائیوں کے پاس نیزہ ہے. اب شاید مثال صاحب کتاب خود بتا رہے ہیں فشقیق رجل لا ينکر رماح بنی عمہ، تو شقیق ایک ایسا شخص ہے جو اپنے چاچا زاد بھائیوں کے نیزہ ہونے کا منکر تو نہیں ہے، اما یہاں پہ وہ ایک ایسی حالت میں آیا ہے جس سے اس کو منکر شمار کیا ہے. وَلَكِنْ مَجِيئُهُ عَلَى صُورَةِ الْمُعْجِبِ بِشُجَاعَتِهِ، لیکن اس کا اس شکل میں آنا جو اس کی شجاعت کے بارے میں انسان کو تعجب میں ڈالتا ہے. وَاضِعًا رُمْحَهُ عَلَى فَخْذَيْهِ بِالْعَرَضِ، در حالیں کہ وہ اپنے نیزے کو چوڑا رکھا ہے اپنے رانوں پر، بالعرض یعنی چوڑائی میں رکھا ہے. وہ راکبٌ، وہ گھوڑے پر سوار ہے، بس اب گھوڑے پر ہے، گدھے پر ہے، کیا ہے پتہ نہیں، سواری کے حالت میں آیا اور نیزے کو ایسے ہی رکھ کے لایا. تو مطلب وہ دشمن کی پرواہ نہیں کر رہا ہے نا. دشمن کی پرواہ کرنا ہو تو نیزے کو اس طرح لا کے دشمن کی طرف رکھنا چاہیے، لیکن یہ تو بے پرواہ بندہ ہے، شجاعت میں عجیب غریب بندہ ہے، وہ دشمن کی پرواہ نہیں کر رہا ہے اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے پاس نیزہ ہونے کا منکر ہے. او حاملا له عرضا على کتفه، یا عرض چوڑائی میں رکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا اس نے نیزے کو اپنے کاندھوں پر رکھا ہے، چوڑائی میں اپنے کاندھے پر رکھا. فی جہت العدو بدون اکتراث به، وہ دشمن کی طرف آیا بدون اکتراث به، دشمن کے پرواہ کیے بغیر. تو اس کو نازل کیا ہے بمنزلت انکارہ ان لبنی عمہ رماحان، کہ شقیق کو شاعر نے منکر حساب کیا، یعنی اس کو منکر کی جگہ پر نازل کیا ہے کہ ان لبنی عمہ رماحان، شقیق صاحب اپنے چچا زاد بھائیوں کے نیزہ ہونے کا منکر ہے. وَلَن يَجِدْ مِنْهُمْ مُقَاوِمًا لَهُ، اور ان چچا زاد بھائیوں میں کوئی لڑنے والا، کوئی ٹکرا بندہ نہیں پا رہا ہے. مطلب یہ اپنے چچا زاد بھائیوں سے لڑنے کے لیے آیا ہے، ظاہراً یہی ہے نا. تو چچا زاد بھائی ایک طرف مقابل میں کھڑے ہیں، تو شقیق صاحب جو ہے بغیر نیزہ سیدھا کیے چوڑا رکھ کر آیا اور اپنے چچا زاد بھائیوں کو کچھ بھی حساب نہیں کیا. كَأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ فِي نَظَرِهِ عُزْلٌ، گویا کہ وہ سارے چچا زاد بھائی اس کی نظر میں بے اسلحہ ہے. عزل ہے، عزل کہتا ہے جو اسلحہ کے بغیر ہو. لیس مع احدہم منہم رمح، اور ان چچا زاد بھائیوں میں سے کسی کے پاس بھی نیزہ نہیں ہے. فأکد له الکلام، پس حجل ابن نزلہ نے اس کے لیے کلام کو تاکید کے ساتھ بولا ہے، استہزاء به، اس کے مسخرہ کے لیے، مذاق کے لیے. وخوطب خطاب التفات بعد غیبت تحکما به، اور شقیق کے ساتھ مخاطب کیا ہے، ایسا خطاب کیا ہے التفات بعد غیبت، یعنی پہلے خطاب نہیں، پہلے غیبت لایا اس کے بعد مخاطب لایا ہے. پہلے دیکھو جاء فعل ماضی غائب کا صیغہ لایا، اس کے بعد ان بنی عمک یہاں پہ مخاطب کا صیغہ لایا، کا ضمیر مخاطب لایا. کیوں ایسا کیا؟ خطاب غیبت کے بعد خطاب کی طرف توجہ کیا، تحکما بھی، اس کا مذاق اڑانے کے خاطر التفات کیا نا. ہاں التفات کیا. وَرَمْيًا لَهُ بِالنَّزْقِ وَخَرْقِ الرَّأْيِ، اور اس کو کم عقلی کی طرف نسبت دیتے ہوئے اور رائے توڑنے والے اور رائے خراب کرنے والے کی طرف نسبت دیتے ہوئے اس طرح اس نے شعر پڑھا. بنزق کا کیا معنی؟ نزق معنی کم عقلی، کل لغت میں دیکھا تھا نا. تو کم عقلی اور بیوقوفی کی طرف نسبت دی، کیونکہ یہ تو اور خرق رائے، رائے توڑنے والا شمار کیا یا رائے توڑنے کی طرف نسبت دیا. خرق کا اصلی معنی پھاڑنا ہے، جس طرح لباس پھاڑتے ہیں نا، تو یہاں تو رائے پھاڑنا اردو محاورے میں تو صحیح نہیں ہے، رائے توڑنا، رائے توڑنے والا شمار کیا ہے. بس یہ مورد ختم ہو گیا. یہاں پہ
غیر منکر مخاطب کو منکر کی طرح قرار دیا، مثال ختم۔ اس کے بعد نمبر 4 وَمِنْهَا تَنزِيلُ الْمُتَرَدِّدِ مَنزِلَةَ الْخَالِي۔ خالی ذہن. ہاں، ایک بندہ مخاطب تردد اور شک میں ہے، اس کو بمنزلہ خالی الذہن قرار دے کر اس کے لیے سادہ جملہ لاتے ہیں تاکید کے بغیر، کیونکہ متردد کے لیے تاکید کرنا چاہیے تھا نا، پہلے ہم نے بتایا ظاہر کا تقاضا کیا ہے، متردد کے لیے تاکید لانا ہے، خبر طلبی ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ کہہ رہے خالی الذہن کی طرح قرار دیتے ہیں کیونکہ اس نے مشہور بندے کے بارے میں شک کیا کہ اس کے آنے کے بارے میں، تو کہتے ہیں بھائی قدیم الامیر، امیر مشہور بندہ ہے، وہ آ گیا ہے، آپ اس کے بارے میں شک کیوں کر رہے ہیں؟ امیر کا آنا تو واضح ہے، واضح اور روشن ہے۔ وَمِنْهَا تَنزِيلُ الْمُتَرَدِّدِ مَنزِلَةَ الْخَالِي، متردد شخص کو خالی الذہن کی جگہ پر قرار دینا ہے، كَقَوْلِكَ لِلْمُتَرَدِّدِ فِي قُدُومِ مُسَافِرٍ مَعَ شُهْرَتِهِ، جیسا کہ آپ کا کہنا اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے جو مسافر کے آنے میں شک میں مبتلا ہے، مع شہرتہ، اس بندے کے شہرت کے باوجود وہ بہت مشہور بندہ ہے، اس کے آنے میں انسان کو شک ہے، تو اس کو آپ کا کہنا ہے قدم الامیر، امیر تشریف لایا۔ تو یہاں پہ کوئی تاکید کا لفظ نہیں لایا نا، قدم الامیر سادہ جملہ لایا ہے، خبر ہے ابتدائی کی شکل میں ہے، کیونکہ اس بندے کو بمنزلہ خالی الذہن قرار دیا۔ نمبر 5 وَمِنْهَا تَنزِيلُ الْمُتَرَدِّدِ مَنزِلَةَ الْمُنْكِرِ، متردد شخص کو منکر کی جگہ پر اترنا ہے، مخاطب تردد میں ہے اما آپ نے اس کو منکر شمار کیا اور اس کے لیے زیادہ تاکید لایا ہے، جیسے کہ مثال دیا كَقَوْلِكَ لِلسَّائِلِ الْمُسْتَبْعِدِ لِحُصُولِ الْفَرَجِ، ہاں جیسے کہ اس پوچھنے والے متردد سائل کے لیے آپ کا کہنا ہے کہ وہ سائل المستبعد لحصول الفرج، گشائش کے حاصل ہونے کو بعید سمجھ رہا۔ فرج کہتا ہے گشائش اور آسانی، فرج نہیں کہو، اگر رات ساکن کرے تو شرمگاہ حساب ہوگا، تو حصول فرج تو ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی کے خواہش مند ہے، یہاں فرج کہنا چاہے۔ فرج دیکھو را کے ایک حرکت سے معنی تبدیل ہوا نہیں ہوا، بہت سخت تبدیلی آ گئی ہے، تو سخت تبدیلی ہے نا، فرج اور فرج میں بہت تبدیلی ہے۔ تو وہ بندہ جو گشائش اور آسانی کے حصول کو بعید سمجھ رہا ہے، تو بعید سمجھنے کا مطلب انکار تو نہیں ہے نا، انکار تو نہیں ہے لیکن شک ہے، تردد ہے کہ مشکلات تو بہت زیادہ ہے، آسانیاں حاصل ہونا بہت مشکل کام ہے، ایسا سوچ رہا ہے، تو اس بندے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں ان الفرج لقریب، آپ غمگین نہ ہو جائے، بے شک یقیناً خوشحالی اور گشائش نزدیک ہے۔ اس کلام میں کتنی تاکید ہے؟ ان تاکید کے لیے ہے نہیں، لقریب لام تاکید بھی لایا، اور جملہ اسمیہ ہونا بھی تاکید ہے، بس 3 تاکید لایا ہے، تو 3 تاکید کس کے لیے لانا ہے؟ منکر کے لیے لانا ہے، یہاں تو متردد کے لیے 3 تاکید لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نازل منزلہ منکر قرار دیا ہے۔ كَقَوْلِكَ لِلسَّائِلِ الْمُسْتَبْعِدِ لِحُصُولِ الْفَرَجِ، جیسا کہ آپ کا کہنا ہے اس سائل یعنی پوچھنے والے کے لیے جو گشائش اور خوشحالی کو بعید سمجھنے والا ہے، اس کے لیے آپ یہ کہتے ہیں ان الفرج لقریب کہتے ہیں۔ نمبر 6 وَمِنْهَا تَنزِيلُ الْمُنْكِرِ مَنزِلَةَ الْخَالِي، خلاف ظاہر عمل کرنے کے موارد میں سے 6واں مورد یہ ہے کہ منکر شخص کو خالی الذہن کی منزلت پر قرار دینا ہے، اذا كان لديه دلائل وشواہد لو تأملها لارتدع وزال انکارہ، منکر کو آپ خالی الذہن کیوں قرار دیا؟ اس وجہ سے کہ اس منکر کے پاس اس کے سامنے کچھ ادلہ ہے، کچھ دلائل اور شواہد ہے،
اگر وہ مخاطب اس دلائل و شواہد میں غور و فکر کرتے تو اس کا انکار زائل ہونا چاہیے. وہ تو اصلاً ادلہ میں غور ہی نہیں کرتا ہے، فقط انکار کرتا ہے. تو فقط انکار کرنے والے سے آپ سادہ جملہ بولیں گے اور کہیں گے بھائی یہ تو اتنا آسان بات ہے، آپ خواہ انکار کر رہے ہیں. جیسے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا تمہارا پروردگار ایک خدا ہے. تو خدا کے ایک ہونے کا بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، شرک کا قائل ہے. اس کے باوجود کلام میں تاکید کیوں نہیں لایا؟ تو کہہ رہے کہ خدا کے واحد ہونے کے منکرین کے سامنے بہت ایسے ادلہ ہے، اگر ان ادلہ کو سمجھے تو پھر خدا کے ایک ہونا تو بہت آسان بات ہے، واضح ہو جائے گا. تو مطلب یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ خدا کی توحید کو ثابت کرنا. خدا کی توحید ثابت کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اس کے ادلہ بالکل واضح و روشن ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ قرآن میں استدلال کیا نا اللہ کے وہ توحید پر، کہ اگر کائنات میں زمین و آسمان میں ایک اللہ سے زیادہ ہوتا تو لفسدتا، زمین اور آسمان اور کائنات کا نظام فاسد ہو جاتا، خراب ہو جاتا. تو خراب نہیں ہوا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ ایک ہے. شاید مثال یہی ہے. وَمِنْهَا، ان موارد میں سے تنزیل المنکر منزلت الخالی، انکار کرنے والے کو خالی الذہن کی منزلت پر قرار دیتے ہیں. اذا کان لدیہ دلائل و شواہد، اگر اس مخاطب منکر کے پاس کچھ دلائل اور شواہد ہے. لو تأملہا، اگر وہ مخاطب ان ادلہ میں غور کرتا تو لارتدعا، کہ وہ اپنے انکار سے واپس ہو جاتا. وزال انکار ہو، اور اس کا انکار زائل ہونا چاہیے. مطلب وہ ادلہ کو نہیں دیکھتے ہیں، بس صرف انکار کرنے والا ہے. کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا پروردگار ایک معبود ہے. بس اس میں تاکید نہیں لایا، سادہ لایا ہے، خالی ذہن کی طرح قرار دیا. وَكَقَوْلِكَ لِمَنْ يُنْكِرُ مَنْفَعَةَ الطِّبِّ، دوسری مثال دیتے ہیں، جیسا کہ آپ کا کہنا جو علم طب میڈیکل کے فائدے کا منکر ہے، تو اس سے آپ کہتے ہیں الطب نافع. طب اور طبابت والا جو شعبہ ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے. تو طبابت فائدہ مند ہونے میں کوئی انکار تو نہیں کر سکتا ہے نا. لیکن کوئی بندہ جو ہے آنکھیں بند کر کے بھائی کوئی ڈاکٹری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ تو انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم خواہ کا انکار کریں. بس اس کو نازل منزلہ خالی الذہن قرار دیا. بس یہ نمبر 6 مثال بھی ختم. نمبر 7 وَمِنْهَا تَنزِيلُ الْمُنْكِرِ مَنْزِلَةَ الْمُتَرَدِّدِ، خلاف ظاہر چلنے کے موارد میں سے ایک یہ ہے کہ منکر کو منزلہ متردد قرار دیتے ہیں. مخاطب انکار کرنے والا ہے لیکن اس کو آپ نے شاک اور متردد شمار کیا. کقولک لمن ينکر شرف الادب انکارا ضعیفا، جیسے کہ وہ بندہ جو ادب کی شرافت کا منکر ہے. ادب تو پتہ ہے نا، انسان کی جو تربیت اور آداب ہوتا ہے اس کی شرافت اور عزت کا انکار ہے. انکارا ضعیفا، اما زیادہ منکر نہیں ہے بس تھوڑا سا انکار ہے. اس کے لیے آپ جملے کو ایک تاکید کے ساتھ لاتے ہیں. ان الجاہ بالمال انما یصحبک ما یصحبک المال واما الجاہ بالادب فانہ غیر زائل عنک. یہ پورا جملہ مثال ہے. وعلیکم السلام. کہتے ہیں ان الجاہ بالمال، بے شک وہ شان و شوکت جو مال کی وجہ سے ہو. جاہ کہتا ہے انسان کی عزت و شوکت اور دبدبا. مال جاہ کہتے ہیں اس کو، شوکت اور شان. انما یصحبک ما صاحبک المال، اس وقت تک آپ کے پاس رہتا ہے جب آپ کے پاس مال ہو، آپ کی جیب بری ہو پیسوں سے، ڈالر سے، روپیے سے. تو اپنے دوستوں کو باندھ رہے تو اس وقت آپ کی عزت کرے گا، سلام کرے گا، آپ کے لیے قیام کرے گا، کھڑے ہو جائے گا، کھانا پکائے گا. جب آپ سے مال چلا گیا، آپ غریب ہو گیا تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. وَأَمَّا الْجَاهُ بِالْأَدَبِ، اما جو ادب کے ساتھ
اور جن کے اخلاقی صفات کے ساتھ جو شان و شوکت حاصل کرے گا نا فَإِنَّهُ غَيْرُ زَائِلٍ عَنْكَ، وہ آپ سے جدا ہونے والا نہیں ہے۔ بات واضح ہے جملے کا ترجمہ۔ پس شان و شوکت کی دو قسم کیا، ایک تو مال کے ذریعے سے، ایک ادب کے ذریعے سے۔ تو مال سے جو شان اور عزت حاصل ہوتی ہے وہ مال کے ساتھ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گی، لیکن ادب کی وجہ سے جاہ اور شوکت حاصل کیا ہو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں گے فلان جو ہے کتنا جو ہے عظیم شخصیت تھی اور وہ بہت با ادب تھا، یہ تھا وہ تھا کہہ کر آپ کو مرنے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں لوگ۔ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی زندہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے جو چھوڑے ہوئے آداب اور علوم، العلماء باقون ما بقی الدہر، امام علی کا قول ہے نا، علماء باقی رہتے ہیں جب تک زمان باقی ہے۔ تو علماء تو دنیا سے چلے گئے ہیں، قبر میں ہیں، تو کیا باقی رہے گئے؟ ان کے علم باقی ہے نا، لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو جب تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ایسا ہے کہ وہ زندہ ہے، جس طرح زندہ شخص سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طرح مردے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ الرابع قد يؤكد الخبر لشرف الحکم و تقویتہ۔ تنبیہ، میرے خیال میں یہ ایک تنبیہ ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے تنبیہ نہیں، پینسل کے ساتھ لکھا ہے، ہاں کسی نے پینسل سے لکھا ہے وہ تو۔ الرابع وہاں سے آیا تھا نا، تنبیہات، ان سے ہم نے بات شروع کیا تھا، تو وہ تنبیہات میں سے تنبیہ اول، تنبیہ ثانی یہ بتا دیا، اس کے بعد تنبیہ ثالث بھی بتا دی۔ یہ تنبیہ ہے نا، تنبیہ رابع ہے، تنبیہاتن میں سے چوتھی تنبیہ ہے الرابع۔ تنبیہ رابع آخری تنبیہ ہے، قد یؤکد الخبر لشرف الحکم و تقویتہ۔ کبھی کبھار خبر کی تاکید کی جاتی ہے اس حکم کی عزت و شرافت کی وجہ سے، و تقویتہ، اور اس حکم کو تقویت دینے کی خاطر یا اس کے اہتمام کی خاطر کلام کی تاکید کی جاتی ہے۔ مع انہ لیس فیہ تردد ولا انکار، در حالانکہ اس خبر کے بارے میں نہ کسی کو شک ہے نہ کسی کا کو انکار ہے، سب ماننے والے ہیں، پھر بھی کلام کو تاکید کرتے ہیں۔ کیوں تاکید کرتے ہیں؟ چونکہ وہ حکم، وہ خبر خود شرافت اور عزت والا ہے، اس خبر کی شرف کو دیکھتے ہوئے تاکید کرتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں کقولک فی افتتاح کلام، جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کسی گفتگو کو آغاز کرتے ہوئے، ان افضل ما نطق به اللسان کذا، کہتے ہیں کہ بھائی بہترین چیز جس کے ساتھ انسان کی زبان بولتی ہے کذا، یعنی ایسا ہے۔ ایسا کیا ہے؟ مثلا الحمدللہ کہنا ہے یا اللہ کا نام لینا ہے۔ تو جو آپ بہترین چیز جس کے ذریعے سے جملے کا آغاز کرا ہے یا اپنے تقریر کا آغاز کرا ہے، اس چیز کی عزت و شرافت کو دیکھ کر کلام کو تاکید کے ساتھ بولتے ہیں، ان افضل ما نطق به اللسان کذا۔ تو یہ ہے تنبیہات مکمل ہو گئے یہاں تک۔ اس کے بعد مشق اور تدریب اور تمرین، یہ سارے چھٹی کرو، آگے جانا ہے۔ ٹائم کتنا ہوا دیکھو، ٹائم کا اندازہ کرو ریکارڈنگ میں۔ المبحث الثالث پڑھیں گے یا کافی ہے؟ کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔